JK اور ایل کیپٹن ZA خان بریگیڈیئر ہو کر ریٹائر ہوئے۔ دا وے اٹ واز کے مصنف بھی ہیں۔ میجر ایس اے درانی کو K کمپنی اور کیپٹن اسلم بیگ کو L کمپنی کی کمانڈ دی گئی۔ ان کی کمپنی میں 3 اور آفیسر بھی تھے، کیپٹن حنیف، مشیر محمد اور عبدالرؤف۔ جب SSD کمپنیوں کی تشکیل مکمل ہو گئی تو ان کو پاکستان کے مختلف جغرافیائی خطوں میں ریکی کے لیے بھیجا گیا۔ اسلم بیگ کی کمپنی کو ٹاسک ملا کہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہنگال دریا سے لے کر جیوانی تک اور شمال میں خزدار سے پنجگور تک کے علاقے کی نگرانی کرنی ہے، اور ساتھ ہی اس پورے علاقے کی سٹے بیہائنڈ آپریشنل رپورٹ تیار کرنی ہے۔ اس کام کے لیے وہ پہلے کراچی پہنچے، وہاں سے لسبیلا کے علاقے سے ہوتے ہوئے خزدار، تربت، گوادر اور مارا پسنی اور جیوانی کے علاقوں کا تفصیلی سروے کیا۔ اس وقت گوادر جو مسقط کا حصہ تھا اسے پاکستان نے خرید لیا تھا۔ 8 دسمبر 1998 کو گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ ہماری یہ پہلی یونٹ تھی جو اگلے سال فروری کے مہینے میں وہاں پہنچی تھی۔ تقریباً 3 ماہ ان علاقوں میں ڈیوٹی انجام دی اور اپریل 1959 میں چراٹ واپس لوٹے۔ انہی دنوں بلوچستان میں فوج نے خان افقلات کے خلاف آرمی ایکشن شروع کیا۔ بلوچستان میں آرمی ایکشن کی سپورٹ میں یہ کمپنی شامل رہی۔ زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی بہار کی معطر فضائیں، کبھی خزاں کا پت جھاڑ۔ پرعزم لوگ مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زمانے کی ٹھوکریں انہیں نیا حوصلہ عطا کرتی ہیں، وہ ہر مشکل میں آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ مایوسی ان کے ہاں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس کا فرمان ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسلم بیگ کی عسکری زندگی میں نشیب و فراز کا یہ تسلسل بڑی باقاعدگی سے پایا جاتا ہے۔ کبھی پروموشن، کبھی ڈیموشن، کبھی کورٹ مارشل کا خطرہ، کبھی ملازمت سے فارغ الخطی کا خدشہ، لیکن اللہ پر کامل ایمان نے انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھا اور فوج کے بلند ترین عہدے تک پہنچے۔ بلوچستان کی ریکی مکمل کر کے وہ واپس آئے تو ان کی کمپنی مزید 1 سال تک چراٹ میں رہی، پھر اٹک آ گئی اور قلعے کے اندر مقیم ہوئی۔ اسی دوران 1959 میں ان کی شادی ہو گئی۔ ان سے پوچھا کہ یہ شادی لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ انہوں نے بتایا کہ والدین نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ چراٹ کی ہنگامہ کے زندگی میں شادی کا لینا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ اسلم بیگ کہتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا کہ میری شادی سے چند ماہ پہلے کیپٹن نسیم اقبال اور کیپٹن سرفراز بھی دلہنیں لے آئے تھے، اور یہ 3 دلہنیں 3 برائڈز کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر کی بیگم اندو مٹھا ان کا خاص خیال رکھتی، نصیحت و ہدایت دیتی رہتی۔ ہمارے سیکنڈ ان کمانڈ کرنل اسلم کی بیگم کشور بڑی بھابھی کی طرح اس کمانڈو خاندان کی سرپرستی کرتی اور درجن سے زیادہ، اور ہماری مشکل کو سمجھتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر پہنچ جاتے اور اپنا انعام پاتے۔ اٹک قلعے کے باہر دریائے سندھ اور دریائے کابل کے سنگم پر ایک اونچی جگہ پر واقع ریسٹ ہاؤس سے دریاؤں کا سنگم صاف نظر آتا ہے۔ دریائے کابل کا صاف پانی اور دریائے سندھ کا گدلا پانی کافی دور تک ساتھ ساتھ چلتے اور بالآخر باہم مدغم ہو جاتے۔ کناروں پر آہنی چٹانیں ایستادہ تھیں جہاں دریا کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا۔ اس سے بہتر ہنی مون کے لیے کیا جگہ ہو سکتی تھی۔ انہی دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے کچھ افراد کو بارودی سرنگوں کی تربیت دی جا رہی تھی۔ انسٹرکٹر صوبیدار کو اگرچہ تاکید تھی کہ وہ تربیتی کلاس اسلحہ خانے سے دور منعقد کریں، لیکن وہ چونکہ اسلحہ خانہ کے انچارج بھی تھے اور اس دن اسلحہ خانہ کی صفائی بھی کروانی تھی، تو انہوں نے میگزین کے باہر ہی کلاس لگا لی۔ ایک بارودی سرنگ میں غیر متحرک آلہ ڈیٹونیٹر کی جگہ غلطی سے اصلی ڈیٹونیٹر لگا دیا گیا۔ اس بارودی سرنگ کو ایک کرسی کے نیچے اس طرح چھپانا تھا کہ یوں ہی اس پر دباؤ پڑے سرنگ پھٹ جائے۔ اب یوں ہی صوبیدار صاحب اس پر بیٹھے، وہ واقعی پھٹ گئی، شعلے بلند ہوئے، چاروں طرف دھوئیں کے بادل پھیل گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، 2 سپاہی شہید ہوئے۔ اسلم بیگ کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے صحیح نگہداشت کیوں نہ کی۔ انہیں کمپنی کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا اور میجر سلمان کو ان کی جگہ کمپنی کی کمانڈ سونپ دی گئی۔ 6 ماہ بعد انہیں کمانڈ دوبارہ ملی۔ اگست 1960 میں اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی، نام لبنہ رکھا گیا۔ اگلے سال ان کے چھوٹے بھائی مرزا اظفر بیگ اور ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر پاکستان آئے۔ انہوں نے اسلم بیگ کے ہاں قیام کیا۔ جلد ہی اظہر بیگ کو پاکستان اٹامک
اٹامک انرجی کمیشن میں ملازمت مل گئی۔ اظہر بیگ پہلے 2 سال ایڈورڈ کالج پشاور اور اس کے بعد یونیورسٹی فیصل آباد میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ انہی دنوں جنرل ایوب خان نے ریاست دیر کے نواب کے خلاف فوجی ایکشن کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان سے ہی نواب آف دیر کے تعلقات حکومت پاکستان سے خوشگوار نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب صاحب افغان حکمرانوں کے زیر اثر تھے جنہوں نے پشتونستان کا شوشہ چھوڑ رکھا تھا۔ نواب آف دیر کو اس بات کا رنج بھی تھا کہ حکومت پاکستان ریاست سوات کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھتی ہے لیکن ریاست دیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستان نے کئی بار کوشش کی کہ نواب آف دیر کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ 1954 میں جب جنرل ایوب خان پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا کے ہمراہ نواب آف دیر سے ملاقات کی تھی اور دوسرے تحفوں کے علاوہ انہیں 400 303 رائفلیں بھی پیش کی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد بھی نواب آف دیر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ 1960 میں یہ اطلاعات آئیں کہ نواب کے بیٹے خان افضل ڈال نے افغان حکومت کی ملی بھگت سے باجوڑ میں ایک افغان لشکر اکٹھا کر لیا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق اس لشکر کی تعداد 25,000 تھی۔ فوجی ایکشن کے لیے ایک کمپنی بذریعہ جہاز چترال بھیجی گئی۔ میجر اسلم بیگ کی کمپنی نے سڑک کے ذریعے پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف دیر کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور خاموشی سے پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل میٹھا ان کے ہمراہ تھے۔ نواب آف دیر اور ان کے بیٹے خان افضل ڈال کو رسال پور لایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ 25,000 کے لشکر جمع ہونے کی خبریں غلط تھیں۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا تمغہ بھی ملا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ غلط اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا، حالانکہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک دہرائی جا رہی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبائلی بھائی جب کسی بات پر احتجاج کرتے ہیں اور ان کے مطالبات نہ مانے جائیں تو وہ بندوق لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، جسے حکومت بغاوت کا نام دے کر ان کے خلاف لشکر کشی کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بلوچستان میں 5 مرتبہ لشکر کشی ہو چکی ہے۔ اس وقت دیر، باجوڑ، وزیرستان اور فاٹا کے علاقوں میں لشکر کشی ایسے ہی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ کس طرح سے کمانڈوز بنتے ہیں، کس طرح سے SSG یونٹ کو کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ کہانی ہم سنا رہے تھے اسلم بیگ صاحب کی زبانی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسلم بیگ کو نہ جانے کیا سوجھی کہ انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ، جنہیں عرف عام میں کمانڈو کہا جاتا ہے، اس کے لیے درخواست دے دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ انفینٹری یونٹ کی لائف تو ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے، تو پھر آپ نے SSG کے لیے کیوں درخواست دی؟ ان کا کہنا تھا کہ اسپیشل سروسز گروپ SSG ایک نئی یونٹ تھی جو جنرل ایوب خان کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد بنائی گئی، اور یہ وقت تھا جب پاکستان بغداد پیکٹ کا حصہ بنا اور امریکی ترجیحات کی بنیاد پر اس یونٹ کی تشکیل شروع ہوئی۔ ٹیم تربیت دیتی تھی۔ اس گروپ کے لیے افسروں کا خصوصی انتخاب ہوتا تھا۔ دراصل یہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ان کی وردی، ہتھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلچسپ تھا۔ ایک ایڈونچر تھا جو نوجوان آفیسر کو پسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی اس یونٹ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ اسلم بیگ اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ صرف درست تھا بلکہ ایک نیا تجربہ بھی تھا، جہاں دل و دماغ اور جسم و جان کا مسلسل امتحان ہوتا رہتا ہے۔ ذرا چوک ہوئی تو وہیں سزا بھی مل جاتی تھی۔ 1957 میں اٹک فورٹ میں ہمارا مختلف زاویوں سے ٹیسٹ لیا گیا۔ دیکھنا یہ مقصد تھا کہ مشکل حالات میں ہمارے اوسان خطا تو نہیں ہوتے اور مشکل سے نکلنے کے لیے تدبیریں بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس مرحلے کے بعد کمانڈنٹ کرنل ابو بکر عثمان مٹھا سے انٹرویو ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ پچھلے 6 مہینوں میں کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ 2 کتابیں پڑھی تھی، بتا دیں۔ اس کتاب کے متعلق زیادہ پوچھا جس میں مار دھاڑ اور بچاؤ کے واقعات زیادہ تھے۔ پاک فوج میں اسپیشل سروسز گروپ کی تشکیل کی کہانی بڑی دلچسپ اور ڈرامائی ہے۔ اس ڈرامائی کہانی سے پہلے مٹھا صاحب کا پورا نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا پورا نام تھا اسماعیل
اسماعیل ابراہیم محمد ابو بکر عمر عثمان علی خان مٹھا۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ 1954 کے اولین دنوں کی بات ہے جب جنرل محمد ایوب خان پاک فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ انہی دنوں یونائٹڈ اسٹیٹ ملٹری اینڈ ایڈوائزری گروپ مارز وجود میں آیا۔ اس گروپ کا کام پاک فوج کو ضروری ہتھیاروں کی فراہمی بھی تھا اور افسروں کو مختلف کورس کرانے کے لیے امریکی فوج کے مختلف تربیتی ادارے بھی بھیجا جانا تھا۔ اس گروپ کا کام پاک فوج کو ضروری ہتھیاروں کی فراہمی بھی تھا اور افسروں کو مختلف کورس کرانے کے لیے امریکی فوج کے مختلف تربیتی اداروں میں بھی بھیجا جانا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل ابو بکر عثمان مٹھا ملٹری ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ میں GSO 1 تعینات تھے۔ ایک دن انہیں حکم ملا کہ وہ ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف بریگیڈیئر یحییٰ خان سے ملیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا تعارف ایک امریکی لیفٹیننٹ کرنل ڈان بنٹے سے کروایا گیا۔ یحییٰ خان نے بتایا کہ یہ کرنل صاحب ابتدائی سروے کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہے کہ اس امکان کا جائزہ لیں کہ پاکستان آرمی میں کمانڈو قسم کی کوئی یونٹ کھڑی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ کرنل اسماعیل ابراہیم محمد ابو بکر عمر عثمان علی مٹھا کو کہا گیا کہ وہ کرنل بنٹے کو ہر قسم کی مدد فراہم کریں اور وہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں۔ اس سلسلے میں تحریری احکامات بھی دے دیے گئے اور یہ ہدایت کی گئی کہ ساری کارروائی کو خفیہ رکھا جائے گا۔ کرنل بنٹے نے بتایا کہ وہ سارے پاکستان کو بذریعہ سڑک اور پھر بذریعہ ہوائی جہاز دیکھنا چاہتے ہیں۔ کرنل مٹھا نے بتایا کہ اسے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ سفر کا آغاز پشاور سے ہوا۔ پہلی منزل کوئٹہ تھی۔ حفاظت کے لیے اسکاؤٹس کی ایک پلاٹون ساتھ تھی۔ کوئٹہ سے جیوانی پہنچے اور پھر ملتان سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچے۔ ابو بکر عمر عثمان علی مٹھا نے کرنل بنٹے کو بتایا کہ سندھ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سندھ کا دورہ پروگرام سے نکال دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے سروے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس وقت تک کرنل مٹھا کو معلوم ہو گیا تھا کہ امریکہ کا مقصد کیا ہے۔ امریکہ کو روس کی طرف سے خدشہ تھا کہ وہ گرم پانیوں کی تلاش میں مغربی پاکستان کو راؤنڈ کر بحیرہ عرب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان میں کمانڈو یونٹ کے پردے میں وہ ایک ایسی فورس تشکیل دینا چاہتے تھے جو دشمن کی صفوں کے عقب میں رہ کر کارروائیاں کرنے پر قادر ہو۔ انگریزی میں اس فورس کو سٹے بیہائنڈ فورس کہا جاتا ہے۔ سفر کے بعد ڈان بنٹے نے ایک مختصر رپورٹ لکھی جس میں اس نے اپنے امریکی افسران بالا کو آگاہ کیا کہ اس فورس کو کھڑا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ یہ رپورٹ لے کر ڈان امریکہ چلا گیا۔ یہ رپورٹ پہلے بریگیڈیئر یحییٰ خان اور پھر جنرل ایوب خان کو دکھائی گئی۔ جنرل ایوب خان نے کرنل مٹھا کو بلایا اور ان کی رائے طلب کی۔ کرنل مٹھا نے رائے دی کہ اگر اس قسم کی کوئی یونٹ ہمارے ہاں موجود ہو اور دشمن کی صفوں کے عقب میں کمانڈو کارروائی کرنے کی اہل بھی ہو تو اس سے ہماری ایک اہم آپریشنل ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جنرل ایوب نے یہ رائے سن کر کرنل ڈان بنٹے کی تجاویز منظور کر لی۔ کرنل ڈان بنٹے اگست 1955 میں واپس پاکستان آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آفیسر اور بھی تھے۔ وہ یہ خبر بھی لایا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے پاکستان میں ایک سٹے بیہائنڈ فورس کی تشکیل کی منظوری دے دی ہے۔ کرنل مٹھا کو ایک بار پھر GHQ بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ امریکی ٹیم کے ساتھ کام کریں۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ نئی یونٹ کہاں مقیم ہوگی۔ ضرورت یہ تھی کہ جگہ الگ تھلگ ہو، آبادیوں سے دور ہو، مواصلات کا نظام بہتر ہو، آنے والے امریکی انسٹرکٹروں اور اپنے پاکستانی افسروں اور جوانوں کو رہائش کی سہولیات میسر ہوں۔ امریکی کرنل ڈان بنٹے اور کرنل مٹھا نے پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا اور بہت سی جگہیں دیکھی۔ ان میں فورٹ منرو، چمن، وانا اور رزمک شامل تھی۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ چراٹ اور قلعہ اٹک موزوں ترین مقامات ہیں۔ چراٹ میں مکانوں، بیرکوں اور دوسری عمارات کے علاوہ چراٹ جانے والی سڑک کا آخری 4 میل کا ٹکڑا بہت زیادہ مرمت طلب تھا۔ امریکہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ مرمت کے سارے اخراجات وہ برداشت کر لیں گے۔ ادھر چونکہ کرنل مٹھا کو دشمن کے عقب میں قیام اور کارروائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، امریکیوں کی تجویز تھی کہ وہ امریکہ جا کر اس کی تربیت حاصل کریں۔ یہ تجویز کمانڈر ان چیف کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ وہاں کرنل مٹھا سے VIP سلوک کیا گیا۔ نیو یارک میں 4 اساتذہ نے انہیں تربیت دی۔ ایک اور شہر میں پیراشوٹ کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ لاس اینجلس میں جو امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے، زیر آب تیراکی
की फ्रॉग मैन की तरबियत दी गई। वापसी पर वो कमांडर इन चीफ से मिले और उन्हें अमेरिका के दौरे के बारे में तफसीली रिपोर्ट दी। उन्होंने SHG यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी और कहा कि कोई मुश्किल पेश आए तो उनसे बराह रास्त मिल सकते हैं। यूं SHG के क़याम का आगाज हुआ। यही वो वक्त था जब असलम बेग सिलेक्शन के लिए चराट पहुंचे। कर्नल मिठा ने अफसरों और जवानों के इंतखाब के लिए बड़ा कड़ा मयार मुकर्रर कर रखा था। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर ब्रिगेडियर रुखमान गुल, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, उनसे मिलकर उन्हें बताया कि वह स्काउट्स में से भी कुछ जवान SHG के लिए लेना चाहते हैं। लिहाजा फ्रंटियर कोर की तरफ से 400 स्काउट्स मुहैया किए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद मुंतखब हुए। इसी तरह अफसरों के इंतखाब का मायार भी बहुत सख्त था, जिसके पर्चे नफ्सियाती नुक्ता नज़र से तैयार किए जाते थे। कैप्टन असलम बेग मुंतखब कर लिए गए और उनकी पोस्टिंग 19 बलोच में हो गई, जो उस वक्त लियाकत कंपनी दी गई। उस वक्त AEG, HL एंड L कमांडो कंपनियां थी और I कंपनी सिग्नल कंपनी थी। बिल्डिंग नंबर 33 में ऑपरेशन प्लानिंग और ट्रेनिंग का काम होता था। जनरल असलम बेग कहते हैं कि मैंने पूरा अरसा कमांडो कंपनी में गुजारा। कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत थे जिन्होंने बिल्डिंग नंबर 33 में सारा वक्त गुजारा। हम थे कि फुट स्लॉगिंग करते रहे और बिल्डिंग नंबर 33 वाले हम पर तंज करते थे कि हमारे पाँव तो जीप के एक्सीलेटर के लिए बने हैं। इस कोर्स के दौरान अफसर और जवान सख्त दबाव में रहते, क्योंकि उन्हें ऐसे मुश्किल काम करने पड़ते जिनका उन्होंने पहले कभी ख्वाब में भी न देखा था। मिसाल के तौर पर उन्हें कहा जाता कि वो एक मस्तूरगाह हाइड आउट तक पैदल चलकर जाएं, जो 40 मील दूर होती। जब वो वहां पहुंचते तो उन्हें बताया जाता कि चूंकि दुश्मन को उनके आने की खबर हो चुकी है, इसलिए वो एक दूसरी मस्तूरगाह में चले जाएं, जो मज़ीद 10 मील के फासले पर होती। जब वो वहां पहुंचते तो उन्हें बताया जाता कि चूंकि दुश्मन को उनके आने की खबर हो चुकी है, इसलिए वो एक दूसरी मस्तूरगाह में जाएं, जो मज़ीद 10 मील के फासले पर होती। वहां तक पहुंचना जिस्मानी सेहत का इम्तिहान होता। ऐसी जिस्मानी मशक्क़तों के अलावा उन्हें गोले बारूद इस्तेमाल करने की तरबियत भी दी गई। इस पुलिया इमारत को उड़ाने के लिए कितना बारूद लगाना है, कैसे लगाना है, बारूदी सुरंगें कैसे बिछानी है, और अगर दुश्मन की बिछाई गई बारूदी सुरंगों से गुजरना पड़े तो उन्हें कैसे नाकारा बनाना है। ज़ेरे आब तैराकी की तरबियत के लिए मंगला ले जाया गया। सबसे मुश्किल काम था सर्वाइवल कोर्स, जिसमें कुछ दिनों के लिए किसी वीरान इलाके में तनहा छोड़ दिया जाता। राशन मुहैया किया जाता, ना पैसे पास रखने की इजाजत होती, बस जमीन से अपना रिज़्क छीनना होता और पेट की आग बुझानी होती। इस मश्क में चने चबाने पड़ते, जंगली बेर, जड़ी बूटियाँ, खुम्बियाँ जो मुयस्सर आए खाना पड़ता। SHG का फॉर्मेशन साइन कमांडोज की सरगर्मियों की सही अक्कासी करता है। जनरल असलम बेग अपनी किताब इक़्तिदार की मजबूरियां में मजीद लिखते हैं, SHG का फॉर्मेशन साइन कमांडो की सरगर्मियों की सही अक्कासी करता है। इसका पस मंजर स्याह है जो रात की तारीकी को जाहिर करता है और उसके अंदर आसमानी बिजली की दो लहरें कमांडो हमलों की शिद्दत और तेजी की मजहर हैं। इनके दरमियान दो खंजर कमांडो की कुव्वत का इजहार है। इस खंजर के ऊपर जो सितारा है वो बुलंदियों की तरफ जाने का एक इश्तियारा है। इसी तरह पैराशूट विंग की उठान शाहीन की बुलंदी परवाज का इशारा है और इसका नुकरई रंग एक इनफरादियत का मजहर है कि कमांडो फौज के दूसरे शोबों की निस्बत ज्यादा आबोताब रखते हैं। चिराड के तरबियती इलाके में सांप कसरत से पाए जाते हैं, जो खुराक का बेहतरीन जरिया साबित होते हैं। हमने जनरल साहब से पूछा, चिराड के तरबियती इलाके में सांप कसरत से पाए जाते हैं जो खुराक का एक बेहतरीन जरिया होते हैं। जनरल असलम बेग से पूछा गया कि कभी आपने भी सांप खाए? मुस्कुराते हुए बोले, सांप पकड़ने और उसका सर काट कर खाने का तरीका सीखा है, जिसे कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर पकाने का मौका मिल जाए तो मछली जैसा जायका होता है। यह दूसरा कमांडो कोर्स मार्च 1959 में इख्तिताम पजीर हुआ और 3 मजीद कंपनियां खड़ी की गई।